کہ یہی حضرت صہیبہ، اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک رشتہ تو یہ تھا کہ چچا بھتیجا تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور تیسرا رشتہ آپ کو بتاتا ہوں جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ ایک حساب سے ایک دوسرے کے کزن بھی تھے۔ کیسے کہ حضرت آمنہ اور حضرت حالہ جو حضرت حمزہ کی والدہ تھی، عبد المطلب کی بیوی، تو یہ دونوں آپس میں کزنز تھی، یعنی آمنہ بنت وہب اور حالہ بنت وہیب، یہ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے لیے ایک رشتہ لیا، جس عورت سے اس کی شادی ہوئی اس کا نام تھا حالہ، جو وہیب کی بیٹی تھی، اور اسی کے دوسرے بھائی، وہیب کے دوسرے بھائی وہب، اس سے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتہ لیا حضرت آمنہ کا۔ تو اب وہ دونوں جو تھیں، وہ حالہ اور حضرت آمنہ دونوں کزن تھیں۔ اب اس حساب سے حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دوسرے کے کزن بن گئے، تو یہ تیسرا رشتہ ہو گیا۔ چوتھا رشتہ اسلام کا تھا کہ مسلمان بھی تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا، تو حضرت حمزہ نے اسلام لایا، تو یہ چوتھا رشتہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت حمزہ کے درمیان اتنے رشتے ہیں، اتنا تعلق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا احد کے اندر، اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جیسے ان لوگوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور اس کی لاش کو مسلح بنا دیا، ان قریش کے 100 لوگوں کو مسلح بناؤں گا۔ یہ اس تعلق کی بنا پر، اتنے رشتے تھے، اتنا تعلق تھا، تو اس وجہ سے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو۔